الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عافیت میں رکھے، اس کے امن و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں سن رہے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے ان کے غور و فکر اور تدبر کی اور آخرت کی فکر کی کیا حالت تھی، تو اس کی کچھ مثالیں کل کے درس میں ہم نے سنا، انہی میں سے کچھ مثالیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ دلوں کے اعمال میں سے غور و فکر اور تدبر کی یہ آخری مجلس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ فاطمہ جو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہیں، عمر بن عبدالعزیز جس کو 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے، اپنے زہد و تقوی کو لے کر بہت مشہور ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی فاطمہ نے دیکھا کہ وہ اپنے مصلے پر بیٹھے ہیں، مصلی جس میں نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آنسو اتنے بہہ رہے ہیں کہ ساری داڑھی بھیگ گئی ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین ای شیء حدث، امیر المؤمنین کیا بات پیش آئی ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، مجھے مسلمانوں کا بڑا بنا لیا گیا ہے اور میں سارے مسلمانوں کی سرداری میں ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں کتنے فقیر ہیں جو بھوکے ہیں، کتنے بیمار ہیں جن کا کوئی دوا کرنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، کتنے مظلوم ہیں، مقہور ہیں جو ظلم اور بربریت کے شکنجے میں پھنسے ہیں۔ والغریب الاسیر، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بے گناہ قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا بس جرم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ والشیخ الکبیر، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کتنے بال بچے والے ایسے ہیں جن کی صحیح معنی میں جن کو روزی میسر نہیں ہے۔ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھنے لگیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ اسے سوچ کر میں اپنے آپ پر رحم کھاتا ہوں اور میں رونے لگتا ہوں۔ یہی فکر مجھے ہونی چاہیے، آپ کو ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے۔ تو دوستو عزیزو، کیا کبھی آپ نے اپنے گلی میں جو موجود لوگ ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا محل، آپ کا بنگلہ، آپ کا پکا گھر جس گلی میں موجود ہے، آپ کا گھر جس گلی میں موجود ہے، اس گلی میں کتنے یتیم بچے ہیں، اس گلی میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، اس گلی میں کتنی ایسی کنواری لڑکیاں انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ان کی بھی شادی ہو جائے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر آپ نے غور کیا تو یقیناً آپ ایسے مسلمان ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہی فکر تھی جو عمر بن عبدالعزیز کو تھی، اسی فکر کو لے کر وہ روتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی فکر کریں۔ آج ہر قوم والا اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی قوم کی فکر کیوں نہ کریں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو آپ نے بہت سارے نوکر رکھے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے، اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اسی طرح چلیے ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں یہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہا، ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، تو آپ کی بیوی نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں تو فاطمہ وہ بھی رونے لگی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔
اور دونوں کے رونے پر سارے گھر والے رونے لگے، اور جب آنسو ذرا تھمے تو فاطمہ جو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ نے کیوں رویا؟ تو انہوں نے کہا ذکرت یا فاطمہ منصرف القوم من بین ید اللہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اے میری بیوی، میں نے اس منظر کو یاد کیا جب لوگ اللہ کے سامنے سے جب لوٹیں گے اپنا فیصلے لے کر، تو جنت کی طرف جائے گی ایک جماعت اور ایک جماعت جہنم کی طرف جائے گی۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنا اپنا فیصلہ اپنی اپنی نام اعمال کو لے چکے ہیں، اور وہاں سے دو جماعتیں بنتی ہیں، ایک جنت کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں سے بنائے، اور ایک جماعت جہنم کی طرف جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ اسی منظر کو دیکھ کر یاد کر کے میں رونے لگا۔ دوستو عزیزو، ہشام الدستوائی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں چراغ بجھ جاتا، پہلا زمانہ تھا جب گھروں میں چراغ جلائے جاتے تھے، کہا کہ جب چراغ ان کے گھروں میں بجھ جاتا تو وہ بستر پر تڑپ اٹھتے، تلملا اٹھتے، تو ان کی بیوی فوراً چراغ لاتی تو اس سے کہتے انی اذا فقدت السراج ذکرت ظلمت القبر۔ کہتے ہیں کہ جب بھی چراغ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، تو میں قبر کے اندھیرے کو یاد کر لیتا ہوں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ یوسف بن اسود، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے محمد بن الصباح الدولابی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود رکھا، اس گڑھے میں وہ روزانہ جا کر بیٹھتے اور اپنے گھر والوں سے کہتے کہ ایسا کرو میرے اوپر مٹی ذرا ڈال دو تاکہ میں اپنے قبر کو یاد کروں، اور پھر قبر سے اٹھ کر آتے تو کہتے ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے اوپر لے لو، اس گڑھے سے نکال لو تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ کیا لوگ تھے، ایک پل بھر کے لیے اپنے سے آخرت کی فکر کو جانے نہیں دیتے تھے، اور وہ آخرت کے فکر کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ اسی طرح رشید بن حباب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حازم بن الولید بیمار ہوئے تو میں نے ڈاکٹر کو بلوایا، ڈاکٹر نے آیا اور حازم بن الولید کو دیکھا کہ کیا بیماری ہے، کیا شکایت ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا ما بصاحبک ھذا الا الحزن، کہا کہ تمہارے دوست کو کچھ نہیں ہوا ہے، صرف غم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، غور و فکر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو میں نے پوچھا کہ حازم کس بات کا تمہیں غم ہے؟ تو انہوں نے کہا انی ذکرت مواقف یوم القیامہ، میں نے قیامت کے دن کی حالتوں کو یاد کیا تو میرا دل اس خوف سے بہت ہی دھڑکنے لگتا ہے، اور میرا دل اس خوف سے بہت ہی دکھنے لگتا ہے۔ آخر میں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ جس طرح سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ان کے لیے اور میرے لیے یہ بہت ہی اچھی مثال ہے۔ ابو بکر الحربی کہتے ہیں میں نے السری سختی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک بار میں نے الحمدللہ پڑھا، ایک بار میں نے الحمدللہ پڑھا اور میں 40 سال سے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کہی تھی، الحمدللہ کہا، اور اس کی معافی کے لیے وہ تغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بازار میں میری ایک دکان تھی، اس دکان میں ساز و سامان تھا، سارا میٹیریل رکھا ہوا تھا، گوڈاؤن تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بازار میں آگ لگ گئی، سارے بازار میں آگ لگ گئی۔ تو مجھے لوگوں نے آ کر بتایا کہ دیکھیے بازار میں آگ لگی۔ تو میں گیا دیکھیں کہ میرا دکان کیا ہوا۔ تو اچانک سامنے سے ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا ابشر، انہوں نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، یعنی آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ فَإِنَّ دُكَّانَكَ قَدْ سَلِمَ، تمہارا دکان بچ گیا ہے، تمہارے دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو میں نے کہا الحمدللہ. ہاں سارا مارکیٹ جل گیا، مسلمانوں کی دکانیں جل گئیں، تمہارا دکان بچ گیا ہے. میں نے الحمدللہ کہا. پھر میں اپنی غلطی پر سوچا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. مجھے اپنے لوگوں کا کوئی خیال نہیں، میرا دکان بچ گیا ہے تو میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، جبکہ بہت سارے مسلمانوں کی دکانیں جل گئی ہیں. تو پھر میں اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے دوسرے مسلمانوں کا غم نہیں، خیال نہیں. تو یہ آخری بات ہمارے ساتھ اس کتاب سے ہے کہ غور و فکر کا کتنا بڑا مقام ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو ہم استعمال کریں، غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، نشانیوں پر غور کریں، اپنے ایمان میں تازگی لائیں، اپنے ایمان میں زندگی لائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال میں پاکیزگی عطا فرمائے. انہ سمیع مجیب. اللہ تعالیٰ ہے جو بہت سننے والا ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.